السلام علیکم. ویلکم ٹو آور چینل دی ادرس اسٹوریز. کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید اور دعا کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. فرینڈز، اگر آپ کو ہماری پوڈ کاسٹ پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں آج کے واقعے کی طرف. آج کا واقعہ ہم کو عزیر صاحب نے حیدرآباد سے بھیجا ہے. آگے کا واقعہ انہی کے پرسپیکٹیو سے سنتے ہیں. یہ واقعہ آج سے چند سال پہلے کا ہے جو میرے دوست کے ساتھ پیش آیا. میں ان دنوں مہران یونیورسٹی حیدرآباد میں پڑھا کرتا تھا جہاں میری دوستی خضر سے ہوئی. اس کے 3 بھائی اور تھے جن میں خضر سب سے چھوٹا تھا. اس کا تعلق ایک امیر اور مذہبی گھرانے سے تھا. یونیورسٹی میں ہم 8 دوستوں کا گروپ بن گیا. ہماری یونیورسٹی شہر سے کچھ فاصلے پر تھی تو ہم سب دوست ساتھ مل کر یونیورسٹی آیا جایا کرتے کیونکہ ہم سب کی رہائش ایک ہی علاقے لطیف آباد میں تھی. یونیورسٹی کی کچھ دنوں کی چھٹیاں آئیں تو ہم سب دوست ساتھ میں ہی گھومتے پھرتے اور کرکٹ کھیلتے. سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا. ایک دن ہم سب دوست شام میں کرکٹ کھیل رہے تھے کہ اچانک خضر چیخنے لگا. ہم سب دوست اس کی طرف بھاگے تو وہ ڈرا سہما ہوا زمین پر گرا ہوا تھا. ہم نے اسے اٹھایا تو اس نے بتایا کہ اچانک پتہ نہیں کہاں سے ایک بلی کا بچہ میرے پیروں کے نیچے آ گیا اور اس کے بعد کسی نے مجھے پیچھے سے بہت زور سے دھکا دیا تو میں زمین پر گر گیا. خضر کو بلیوں سے بہت ڈر لگتا تھا. اس کے بعد ہم نے ادھر ادھر دیکھا پر ہمیں وہاں کوئی بلی کا بچہ نظر نہ آیا. خیر، ہم نے اس بات کو اتنا سیریسلی نہیں لیا اور سوچا کہ بلی کا بچہ یہیں کہیں کسی گھر میں چلا گیا ہوگا اور ڈر کی وجہ سے خضر نیچے زمین پر گر گیا. اس کے بعد سب دوست ہنسی مذاق کرتے ہوئے اپنے اپنے گھر چلے گئے. دوسرے دن ہم دوست پھر جمع ہوئے کرکٹ کھیلنے کے لیے تو پتہ چلا خضر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو وہ آج نہیں آئے گا. پھر تیسرے دن دوبارہ وہی پتہ چلا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ہم سب دوستوں نے اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر جانے کا سوچا کہ پتہ کریں اس کی طبیعت کیسی ہے. ہم جب اس کے گھر پہنچے تو اس کے بھائی نے دروازہ کھولا. ہم نے خضر سے ملنے کا کہا تو وہ کچھ گھبرا گئے اور ہچکچا کر کہا کہ اب وہ بہتر ہے، بس بخار ہے، کچھ دن میں ٹھیک ہو جائے گا. ہم سب دوستوں کو ان کا رویہ کچھ عجیب سا لگا پر ہم نے بات کو زیادہ آگے نہ بڑھایا اور وہاں سے واپس ہو لیے. پھر چھٹیاں بھی ختم ہو گئیں اور یونیورسٹی سٹارٹ ہو گئی. ہم سب اپنی روٹین میں واپس آ گئے پر ابھی تک خضر یونیورسٹی نہیں آ رہا تھا. ایک دن ہم فری کلاس میں مستی مذاق کر رہے تھے. میرے دوست نے میری نوٹ بک اپنے پاس چھپا لی کہ اتنے میں خضر کلاس میں آ گیا. وہ کافی کمزور لگ رہا تھا. اس کو دیکھ کر صاف لگ رہا تھا وہ پچھلے دنوں کافی بیمار رہا ہوگا. ہم نے اس کی طبیعت کے بارے میں اس سے زیادہ بات نہیں کی اور اس کو یونیورسٹی میں ویلکم بیک کہا. اس کے بعد میں پھر سے اپنی نوٹ بک ڈھونڈنے لگا تو خضر نے میری طرف دیکھے بغیر بڑے فلیٹ انداز میں کہا، تمہاری نوٹ بک علی کے بیگ میں ہے. میں نے علی کا بیگ چیک کیا تو واقعی میری نوٹ بک اس کے بیگ میں تھی. ہم سب حیران تھے کہ خضر کو کیسے پتہ چلا کہ میری نوٹ بک کہاں ہے. وہ تو اس وقت کلاس میں موجود بھی نہیں تھا. ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کو کس نے بتایا کہ نوٹ بک علی کے بیگ میں ہے؟ تو اس نے بے پرواہی سے جواب دیا،
جب سے میری طبیعت خراب ہوئی ہے مجھے کھوئی ہوئی چیزیں پتہ چل جاتی ہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر ہم سب دوست پہلے تو بہت ہنسنے لگے، پھر سب کچھ سوچ کر خاموش ہو گئے اور پھر خضر سے اس متعلق کوئی سوال نہ کیا۔ کچھ دن اور گزرے، اب اس کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی، پر اب بھی وہ نہ ہمارے ساتھ آتا نہ جاتا، یا تو اس کا کوئی بھائی اس کو پک اینڈ ڈراپ کرتا یا پھر اس کے فادر۔ ایک دن یونیورسٹی میں لیکچر کے دوران میرے دوست کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس کو کلاس روم میں ہی خون کی الٹی ہو گئی۔ پھر اس کو آہستہ آہستہ دورے پڑنا شروع ہو گئے۔ وہ عجیب سی آواز میں بڑبڑانے لگا۔ ٹیچر نے فوراً اس کے گھر کال کی۔ ہم سب دوست اس کو سہارا دینے اس کے پاس گئے کہ اس کو باہر لے چلتے ہیں تاکہ اس کے گھر سے جو بھی آئے وہ اسے فوراً لے جائے، پر وہ ہمیں اپنے پاس آنے ہی نہیں دے رہا تھا اور عجیب آوازیں نکالتے ہوئے کلاس میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ یہ سب بہت عجیب ہو رہا تھا ہماری نظروں کے سامنے۔ اتنے میں اس کے تینوں بھائی اور اس کے فادر آ گئے اور بڑی مشکل سے اس کو قابو کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ پوری کلاس اس کی حالت دیکھ کر ڈر سی گئی تھی۔ کسی کے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ اس واقعے کے بعد خضر 1 ماہ تک یونیورسٹی نہیں آیا۔ ایک دن ہم سب دوستوں نے رات کے کھانے کے بعد اس سے ملنے کا پروگرام بنایا۔ ہم اس کے گھر پہنچے تو وہ نارمل لگ رہا تھا۔ ہم نے اس کی طبیعت کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ ابھی وہ بہتر ہے۔ ایک مولوی صاحب سے میرا علاج چل رہا ہے، پر وہ چیز مجھے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گی۔ ہم دوست حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے کہ وہ کس چیز کی بات کر رہا ہے جو اس کو آسانی سے نہیں چھوڑے گی۔ ہم ابھی اس سے باتیں کر ہی رہے تھے کہ وہ اچانک خاموش ہو گیا اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے ہماری طرف دیکھنے لگا جیسے ہمیں جانتا تک نہ ہو۔ پھر بہت غصے اور خوفناک آواز میں کہنے لگا، میں اسے نہیں چھوڑوں گی، اور پھر وہ اپنے آس پاس رکھی ہوئی چیزوں کو ادھر ادھر پھینکنے لگا اور کلاس روم کی طرح کمرے میں عجیب آوازیں کرتا ہوا گھومنے لگا۔ ہم سب کا ڈر سے برا حال تھا۔ ڈرتے ہوئے ہم کمرے کے دروازے کو کھول کر باہر بھاگے اور اس کے بھائیوں کو اس کی ایسی حالت کا بتایا۔ وہ لوگ اسے دیکھنے جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، میرا دوست زور زور سے چیخنے لگا اور سب کو بڑے آرام سے دھکا دیتے ہوئے گھر سے باہر بھاگ گیا۔ ہم سب بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ رات کا وقت تھا، وہ بہت تیز بھاگ رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ GDC قبرستان میں گھس گیا۔ ہم سب بھی قبرستان میں داخل ہو گئے، پر وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہاں اندھیرا بھی بہت تھا۔ ہم دوست اور اس کے بھائی دو کا گروپ بنا کر الگ الگ ڈائریکشن میں اسے ڈھونڈنے نکل گئے۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد ایک دوست نے چیخ کر ہمیں آواز دی تو ہم اس کی طرف بھاگے۔ ہم کو اس طرف سے کبوں کی زور زور سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں جو کچھ ہی لمحوں میں رک گئیں۔ وہاں پہنچ کر جو منظر ہم نے دیکھا وہ جب بھی مجھے یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے دوست نے، جس نے ہمیں آواز دی تھی، ایک درخت کی طرف اشارہ کیا جہاں سے کسی کے کچھ چبانے کی آواز آ رہی تھی۔ خضر کے بھائی نے موبائل کی ٹارچ اس طرف کرنا شروع کی تو نیچے 4 کوے مرے ہوئے پڑے تھے جن کی گردن توڑ کر ان کا خون پیا گیا تھا۔ جیسے ہی ٹارچ پوری طرح درخت پر پڑی تو ہم نے دیکھا خضر درخت پر بیٹھا ہوا کوے کے گھونسلے سے اس کے بچے کھا رہا تھا۔ اس وقت اس کا چہرہ انتہائی بھیانک دکھ رہا تھا۔ ہاتھ اور چہرہ خون میں لت پت تھے۔ ہم دوستوں کی یہ دیکھ کر ہلنے تک کی ہمت نہیں تھی اور ہم بت کی طرح خضر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر خضر کے بڑے بھائی اس درخت پر آیت الکرسی پڑھتے ہوئے چڑھنے لگے تو خضر پھر سے وائلنٹلی چیخنے لگا۔
پر اس کا بھائی ڈرا نہیں اور خضر کو پکڑ کر کسی نہ کسی طرح نیچے لے آیا۔ ہم سب لوگوں نے بھی ایک ساتھ آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور اس کو چاروں طرف سے پکڑ کر گھر لے آئے۔ خضر کے بھائی اس کو ایک کمرے میں لے گئے جہاں لوہے کی چیئر زمین سے ویلڈ ہو رکھی تھی اور اس کے ساتھ لوہے کی چینز بھی تھیں۔ انہوں نے اس کو چیئر پر بٹھا کر چین سے باندھ دیا۔ پھر خضر کا بڑا بھائی اس سے کچھ فاصلے پر اس کے بالکل سامنے ایک دوسری چیئر پر بیٹھ گیا۔ خضر کی والدہ رو رو کر بے ہوش ہو رہی تھی، پر اس کے والد ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پھر خضر کے بھائی نے زور زور سے کچھ آیات کا ذکر شروع کر دیا۔ خضر تڑپنے لگا اور عجیب آواز میں زور زور سے چیخنے لگا اور خضر کو نہ چھوڑنے کا کہنے لگا۔ کم و بیش 1 گھنٹے تک یہ سلسلہ چلا، پھر خضر بے ہوش ہو گیا۔ ہم حیرت اور ڈر کے عالم میں یہ سب دیکھ رہے تھے۔ جب ہم سب کے حواس کچھ بہتر ہوئے تو ہم چپ چاپ اپنے اپنے گھر کو چلے گئے۔ پوری رات ہم سب کی طبیعت خراب رہی اور ہم نے وہ رات جاگ کر گزاری۔ دوسرے دن ہم میں سے کوئی بھی یونیورسٹی نہیں گیا، سب دوست ساتھ مل کر خضر کے گھر گئے۔ وہ بدستور اسی چیئر پر بندھا ہوا تھا۔ ہم سب کے دماغوں میں ایک ہی سوال گھوم رہا تھا کہ آخر خضر کو ہوا کیا ہے، جس کا اظہار ہم نے خضر کے بڑے بھائی سے کیا تو انہوں نے بتایا اس دن کرکٹ کھیلتے ہوئے جو بلی کا بچہ خضر کے پیروں کے نیچے آیا تھا وہ دراصل دوسری مخلوق تھی، اور اس حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے اس کی ماں خضر کے اوپر سوار ہو جاتی ہے، جس کا بسیرا اسی قبرستان کے ایک درخت پر ہے۔ جب وہ خضر کے اوپر سوار ہوتی ہے تو خضر کی حالت ایسی ہو جاتی ہے۔ ہم نے ایک مولوی صاحب کو دکھایا ہوا ہے تو انہوں نے ہمیں یہ سب باتیں بتائی تھی اور کچھ آیات بھی بتائی تھی کہ جب بھی خضر پر وہ حاوی ہو تو ان آیات کا ورد شروع کر دیا جائے، جس سے وہ چڑیل کمزور ہو کر خضر کو چھوڑ دیتی ہے، پر وہ ہر کچھ عرصے کے بعد پھر سے اس پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ کئی بار قبرستان میں جا چکا ہے اور ہم اسی طرح اس کو وہاں سے پکڑ کے لاتے تھے۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد خضر کے فادر نے پاکستان کے ایک بہت مشہور عالم دین سے رابطہ کیا اور وہ خضر کو اپنے ساتھ عمرے پر لے گئے۔ اس کا علاج 2 سال تک چلا، جس دوران وہ کئی بار عمرے پر گیا، اور پھر جس سال اس نے حج کیا اس کے بعد اس چڑیل نے خضر کا پیچھا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اب ماشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور آسٹریلیا میں جاب کرتا ہے۔ یہ تھا میرا واقعہ۔ بہت شکریہ عزیر صاحب آپ کے اس واقعے کے لیے۔ سو فرینڈز، اگر آپ کے پاس بھی کوئی سچا واقعہ ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں یا اس واٹس ایپ نمبر پر ہمیں وائس میسیج کر سکتے ہیں۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ہمیشہ پاکی کی حالت میں رہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم۔